جناب صدر، مہمان ذی وقار اور مادر علمی کی سرزمین پر بلند و بالا آسمان کو زمین کی طاقت کا اندازہ کرانے والی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی علی برادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں محسن قوم، عارف جنگ، جواد الدولہ ڈاکٹر سر سید احمد خاں صاحب بہادر سے منسوب اس لیکچر کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی زبوحالی اور برباری کی داستان کی ابتدا 1757 میں ہو گئی تھی اور لگ بھگ 100 سال تک مسلمان تنہا انگریزی ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر رہے اور یہ ثابت کیا کہ زندہ قوموں کا حوصلہ جلدی پشت نہیں دکھاتا ہے۔ سر سید احمد خاں صاحب کو سب سے زیادہ جس تحریک نے متاثر کیا وہ جنگ آزادی کی پہلی تحریک 1857، جس کو غدر بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ جس کے بعد وہ قوم کہ تاج محل کی خوبصورتی، لال قلعے کی سرخی اور قطب مینار کی بلندی آج بھی جس کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے، اس کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ وہ امراء، وہ شہزادگان کہ جنہوں نے ننگے پاؤں زمین کی سختی کو محسوس نہیں کیا تھا، وہ دہلی کی سڑکوں پر بے یار و مددگار کر رہے تھے۔ دہلی سے میرٹھ کی شاہراہ پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کی شاخیں مسلمانوں کے لیے پھانسی کا پھندا نہیں بن گئی۔ اس ظلم و جبر کا لازمی نتیجہ تھا کہ مسلمان مغرب سے وابستہ ہر چیز سے نفرت کرنے لگا تھا، چاہے وہ مغربی تعلیم ہو، مغربی ایجادات ہوں، مغربی افکارات ہوں، ہر چیز سے وہ نفرت کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کی زبوحالی کا ایک علاج سر سید احمد خاں نے دریافت کیا کہ وہ جدید تعلیم اور سائنسی تعلیم کا فقدان مسلمانوں کی زبوحالی کی اہم وجہ ہے اور یہی اس کا علاج ہے۔ لیکن اس قوم کہ جس کے یہاں نفرت کا معیار یہ ہو، نفرت کا اندازہ یہ ہو کہ وہ بجلی کے پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو بھی یہ تصور کرتی ہو کہ نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا آسان کام نہیں تھا۔ سر سید احمد خاں نے پہلے غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا اور پھر رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کی۔ تہذیب الاخلاق میں کہتے ہیں کہ سڑے ہوئے پانی میں پتھر مارا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے بدبو میں تو اضافہ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ سر سید نے مسلمانوں کی ذہن سازی کے بعد جدید طرز فکر کی پہلی اسلامک یونیورسٹی کا قیام کیا۔ آج بھی جس کے فارغین سر سید کی فکر اور اس یونیورسٹی کے عظیم ہونے کی اور اس کے بلند ہونے کی اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ بین المذاہب اور بین مختلف تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے والے سر سید احمد خاں صاحب پہلے شخص ہیں۔ بائبل پہ لکھی ہوئی کمنٹری میں کہتے ہیں کہ ایک قوم، دو قومیں، تین قومیں، تمام قومیں امن و آتشی کے ساتھ، شیر و شکر کے ساتھ ایک ساتھ رہ سکتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تعلیمی منشور کے طور پر، تعلیمی فارمولے کے طور پر سر سید احمد خاں نے جو تعلیمی فارمولہ دیا وہ آج بھی ہمارے لیے مثال راہ ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں فلسفہ، دوسرے ہاتھ میں سائنسی تعلیم اور تمہارے ماتھے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہونا چاہیے۔ اسی سے متاثر ہو کر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، باغ میں جھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت پر نہ بھولو۔ ناموس رسالت کے نام پر قتل و غارت گری کرنے والے لوگوں کے لیے سر سید احمد خاں صاحب نے ایک اپنے عمل کے ذریعے راستہ دکھایا کہ رسالت کی ناموس کا تحفظ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ولیم مور کی کتاب کا مطالعہ کیا، انگلستان کا سفر کیا اور قلم سے اس کا دندہ شکن جواب دیا۔ سر سید احمد خاں صاحب نے اردو زبان و ادب میں علمی نثر کی بنیاد ڈالی اور اسی سے جدید نثر کی بنیاد پڑتی ہے۔ بہی معنی سر سید احمد خاں صاحب اردو میں جدید نثر کے بانی ہیں۔ سر سید احمد خاں صاحب کی کوششوں سے اردو ادب کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ ادب جو اب تک بیکار لوگوں کا مشغلہ تھا، اب وہ قوموں کی ترقی کا وسیلہ، ان کی امنگوں کا ترجمان بن گیا۔ اور سر سید کی کوششوں سے اردو ادب نے آسمان پر پرواز کرنے کے بجائے سر سید کی توجہ سے اس دھرتی پر قدم جمانا سیکھ لیا۔ سر سید احمد خاں صاحب سیاست سے بہت دور تھے، لیکن وہ اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ اقلیتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر سکتا ہوں کہ مشہور ہیں ہماری بھی تاریخ سازیاں، ہم نے بھی انقلاب کو رستے دکھائے ہیں، ہم سے نظر ملائے گی کیا گردش ہے جہاں، ہم نے تو بجلیوں کے نشے من جلائے ہیں،
وما علینا الا البلاغ۔